بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہجرت نبویہ کے دوسرے سال مدینہ منورہ میں ہر طرف بڑی گہما گہمی اور چہل پہل ہے۔ مسلمان پورے زور و شور کے ساتھ جنگ بدر کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پہلے لشکر پر آخری نگاہیں ڈالتے ہیں جو روئے زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حرکت میں آنے کو بالکل تیار کھڑا ہے، اور اسی موقع پر ایک کم سن بچہ جس کی عمر 13 سال سے بھی کم تھی، جس کے چہرے پر ذہانت و شرافت کا جوہر نمایاں نظر آ رہا تھا، سامنے آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے جو لمبائی میں اس کے قد کے برابر یا اس سے کچھ لمبی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر کہتا ہے: اے اللہ کے رسول، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے تاکہ آپ کے جھنڈے تلے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوشی اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا، اس کے کندھے پر محبت اور شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی اور اسے خوش کرنے کے بعد کم عمری کی وجہ سے واپس لوٹا دیا۔ بچہ اپنی تلوار کو زمین پر گھسیٹتا ہوا نہایت رنجیدہ اور غمگین صورت بنائے واپس لوٹ گیا۔ اسے اس بات کا شدید احساس تھا کہ وہ پہلے غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کے شرف سے محروم رہ گیا۔ اس کے پیچھے اس کی والدہ حضرت نوار بنت مالک بھی واپس آ گئیں۔ انہیں بھی اپنے بچے کی محرومی کا غیر معمولی صدمہ تھا۔ انہیں اس بات کا بڑا ارمان تھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جہاد کے لیے جاتا ہوا دیکھیں۔ انہیں پوری امید تھی کہ ان کا بیٹا حضور کی نگاہوں میں وہ بلند مقام حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جائے گا جو ان کے والد اگر زندہ ہوتے تو حاصل کرتے، لیکن اس انصاری نونہال نے جب یہ دیکھا کہ وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو اس نے اپنی ذہانت سے کام لے کر اپنے لیے ایک ایسے میدان کا انتخاب کر لیا جو اسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقرب بنا دے، جس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید شرط نہ تھی، اور وہ میدان تھا علم اور حفظ کا میدان۔ جب اس نے اس نئے خیال کا ذکر اپنی والدہ کے سامنے کیا تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور انہوں نے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں سے بچے کی دلچسپی اور اس کی سوچ کا ذکر کیا، تو وہ لوگ اس کو حضور کی خدمت میں لے گئے اور آپ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، یہ ہمارا لڑکا زید بن ثابت ہے، اس کو کتاب اللہ کی 17 صورتیں بالکل اسی طرح یاد ہیں جس طرح آپ کے قلب مبارک پر اتری ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لکھنے پڑھنے میں بھی کافی ہوشیار ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے یہ آپ کا قرب حاصل کرنا اور آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے سن لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی حفظ کی ہوئی صورتوں میں سے کچھ سنی۔ واقعی ان کی تلاوت نہایت خوبصورت اور ادائیگی بہت واضح تھی۔ ان کے ننھے ننھے ہونٹوں پر قرآن کریم کے الفاظ یوں جگمگا رہے تھے جیسے آسمان پر ستارے جگمگاتے ہیں۔ ان کی تلاوت کا انداز بتا رہا تھا کہ جو کچھ وہ تلاوت کر رہے ہیں اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، اور مناسب مقامات پر ان کا وقف کرنا اس بات کی دلیل تھا کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اسے اچھی طرح سمجھ بھی رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے قبیلے والوں کے بیان سے بڑھ کر پایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور کتابت میں ان کی مہارت اور پختگی سے آپ کو مزید خوشی ہوئی۔ آپ نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا: زید، تم میرے لیے یہودیوں کی کتابت عبرانی سیکھ لو، کیونکہ مجھے ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ وہی لکھتے ہیں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں فوراً عبرانی سیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں عبرانی میں پوری مہارت پیدا کر لی۔ اس کے بعد حضور یہودیوں کی طرف کچھ پیغام لکھوانا چاہتے یا ان کی طرف سے کوئی تحریر آتی تو حضرت زید بن ثابت اس کو لکھنے یا پڑھنے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ پھر انہوں نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سریانی زبان بھی سیکھ لی اور آپ کے ترجمان ہو گئے۔
جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن ثابت کی دانائی، امانت داری اور فہم و فراست سے پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کتابت وحی کے منصب پر فائز کر دیا۔ جب بھی قرآن کا کوئی حصہ آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلوا کر لکھوا لیتے۔ اس طرح حضرت زید بن ثابت کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ وقتاً فوقتاً براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم قرآن حاصل کریں اور قرآن مجید کے ہر حصے کو اس کی شان نزول کے ساتھ محفوظ کریں، جس سے ان کے علم و عمل میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور آخرکار یہ خوش قسمت نوجوان حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم میں امتیازی خصوصیت کے حامل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قرآنی علوم میں امت محمدیہ کے اولین مرجع بن گئے۔ چنانچہ وہ اس جماعت کے سربراہ تھے جس نے حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن کی جمع و ترتیب کا کارنامہ انجام دیا، اور اس مجلس کے سربراہ تھے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن مجید کے متعدد نسخوں کو جمع کرنے کی ذمہ داری ادا کی تھی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عزت و شرف کا مرتبہ ہو سکتا ہے جس کو حاصل کرنے کی کسی کو دلی تمنا ہو؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرآن کریم کی یہ خاص برکت ہی تھی کہ ان کے سامنے ایسے پیچیدہ مسائل میں اور ایسے نازک مواقع پر صحیح راہ واضح ہو گئی جن میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ حیران و پریشان رہ جاتے تھے۔ چنانچہ سقیفہ بنی ساعدہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے مسئلے پر مسلمانوں میں زبردست اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو مہاجرین نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت ہمارے درمیان رہے گی اور ہمیں اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ بعض انصار نے کہا کہ خلافت ہمارے درمیان رہے گی، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ خلافت ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک رہے گی، کیونکہ حضور کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ تم میں سے کسی کو اور کسی ذمہ داری پر متعین کرتے تو ہم میں سے بھی کسی کو اس کے ساتھ لگا دیتے تھے، اور اس معاملے میں صورتحال اتنی سنگین ہو گئی تھی کہ قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے قبل ہی مسلمانوں کے اندر زبردست فتنہ پیدا ہو جائے۔ اس موقع پر ایک ایسے فیصلہ کن برحق اور قرآنی ہدایت کے مطابق کلمے کی ضرورت تھی جو اس فتنے کو ختم کر دے، اور وہ کلمہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس وقت ادا ہوا جب انہوں نے اپنی قوم انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے انصار کی جماعت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، اس لیے ان کا جانشین بھی انہی کی طرح مہاجر ہونا چاہیے، اور ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے انصار تھے، لہٰذا ہم ان کے بعد بھی حق بات میں ان کے جانشین کے انصار و مددگار رہیں گے۔ پھر یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف بڑھا دیا: یہ ہے تمہارے خلیفہ، ان کی بیعت کر لو۔ حضرت زید بن ثابت قرآن کی فضیلت، اس میں تدبر، مہارت اور عرصہ دراز تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے فیض یابی کے باعث تمام مسلمانوں کے لیے مینارہ نور اور راہ بنانے والے بن گئے۔ خلفائے راشدین پیچیدہ مسائل میں ان سے مشورہ کرتے اور عام مسلمان اپنے مشکل معاملات میں ان سے فتویٰ پوچھتے تھے۔ خصوصاً میراث میں تو سب لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے تھے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں تھا جو میراث کے مسائل کا ان سے بڑا عالم اور اس کی تقسیم کا ان سے زیادہ ماہر ہو۔ چنانچہ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ کے مقام پر مسلمانوں کے درمیان تقریر کرتے ہوئے فرمایا: لوگوں، جو شخص قرآن کے متعلق کچھ پوچھنا چاہے وہ زید بن ثابت کی طرف رجوع کرے، جس کو فقہ کے متعلق کچھ پوچھنا ہو وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے، اور جو مال چاہتا ہے وہ میرے پاس آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں کے مال کی نگرانی اور اس کی تقسیم کا اختیار دیا ہے۔ صحابہ اکرام اور تابعین میں سے وہ لوگ جو علم کے طلبگار اور اس کے عاشق تھے حضرت زید بن ثابت کا مقام و مرتبہ خوب اچھی طرح پہچانتے تھے۔ چنانچہ اس علم کی وجہ سے جو ان کے سینے میں محفوظ تھا وہ لوگ ان سے بہت زیادہ تعظیم و توقیر کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت زید بن ثابت اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں،
چنانچہ وہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کی رکاب اور گھوڑے کی لگام تھام لی۔ یہ دیکھ کر حضرت زید بن ثابت نے ان سے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، مجھے شرمندہ نہ کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، ہم کو اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے ان سے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ اور جب حضرت ابن عباس نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو حضرت زید بن ثابت نے اسے جھک کر یہ کہتے ہوئے چوم لیا کہ ہم کو اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو مسلمانوں کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، کیونکہ ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا، آج اس امت کے بہت بڑے بڑے عالم انتقال کر گئے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس کو ان کا جانشین بنا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق اور صحابہ کرام سے بے پناہ عشق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔